ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک بالاکوٹ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اسی فتوے کا اثر تھا کہ آپ کی تحریک حریت کے ایک جانباز سپاہی حضرت سید احمد شہید نے گوالیار کے مہاراجہ کو لکھا، یہ بیگانگان بعید الوطن اور تاجران متاع فروش آج بادشاہ بن بیٹھے ہیں۔ سمندر پار اجنبیوں اور سامان بیچنے والوں کا زمام اقتدار سنبھالنا واقعی عار کی بات تھی، اور حضرت سید احمد شہید اس حوالے سے گوالیار کے مہاراجہ کو انگریزوں کے خلاف آمادہ جنگ کرنا چاہتے تھے۔ ان خطوط کے علاوہ حضرت سید احمد شہید نے اپنے پیر و مرشد، رہنما و قائد حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ کے حکم پر امیر علی خان سنبھلی کے پاس بھی تشریف لے گئے، جو اس وقت جسونت راؤ ہلکر کے ساتھ مل کر انگریزی فوج سے جنگ میں مصروف تھا۔ 1815 تک یہ اشتراک کامیابی کے ساتھ جاری رہا، لیکن انگریزوں نے امیر علی خان کو نواب کا خطاب اور محفوظ ریاست کا لالچ دے کر ہتھیار رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس صورتحال سے آزردہ خاطر ہو کر حضرت سید احمد شہید دہلی واپس ہو گئے۔ 1818 تک تمام چھوٹے بڑے علاقے اور ریاستیں انگریزوں کے زیر اقتدار آ گئی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے ضعف، امراض اور پیرانہ سالی کے باوجود وطن کی آزادی کے لیے اپنی جد و جہد کا سفر جاری رکھا۔ انگریزوں کو اقتدار سے دور رکھنے میں ناکامی کے باوجود وہ مایوس نہیں ہوئے اور نہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے، بلکہ انہوں نے بدلے ہوئے حالات میں ایک نیا لائحہ عمل مرتب کیا، جس کے تحت 2 کمیٹیاں بنائی گئی۔ ایک کمیٹی کی باگڈور اپنے ہاتھوں میں رکھی، اس میں شاہ محمد اسحاق دہلوی، شاہ محمد یعقوب دہلوی، مفتی رشید الدین دہلوی، مفتی صدر الدین آزردہ، مولانا حسن علی لکھنوی، مولانا حسین احمد ملیحہ آبادی اور مولانا شاہ عبدالغنی دہلوی رحمہ اللہ جیسے اولو العزم حضرات شامل تھے۔ اس کمیٹی کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ جہاد کے اصل مرکز کو اس کے اصل کردار کے ساتھ باقی رکھے، تاکہ اس کے ذریعے ایک نئی نسل کی آبیاری کا سلسلہ جاری رہے، جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے طے کردہ خطوط کے مطابق ممبر و محراب کی زینت بننے کی اہل بھی ہو، محاذ جنگ پر دشمنوں سے طاقت آزمائی کی صلاحیت بھی رکھتی ہو۔ دوسری کمیٹی کی قیادت حضرت سید احمد شہید کے سپرد کی گئی اور حضرت شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبدالحی رحمہ اللہ کو ان کا خصوصی مشیر متعین کیا گیا۔ اس کمیٹی کے ذمہ یہ کام تھا کہ اس کے اراکین ملک بھر میں گھوم پھر کر عوام، بالخصوص علماء کے دلوں میں انقلاب کا جذبہ پیدا کریں، رضاکار بھرتی کریں اور انہیں محاذ جنگ پر لڑنے کی ٹریننگ دیں، مالیہ فراہم کریں، غیر ممالک کے ساتھ خاص طور پر مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کریں اور جہاں بھی موقع ہو جنگ لڑیں۔ چنانچہ 1824 میں حضرت شاہ احمد شہید نے پورے طور پر خود کو جہاد کے لیے وقف کر دیا۔ اس مقصد کے لیے حضرت سید احمد شہید نے 7000 میل کا ایک طویل انقلابی دورہ کیا، جس کے دوران ہندوستان کے مختلف شہروں کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھی گئے۔ اس سفر کا بڑا مقصد یہ تھا کہ عوام کو انگریزوں کے خلاف متحد کیا جائے۔ 21 ستمبر 1826 کو حضرت سید احمد شہید نے فوجی کارروائی کا آغاز کیا اور کئی باضابطہ جنگیں لڑی۔ ان جنگوں میں حضرت سید احمد شہید اور ان کے رفقا نے خوب داد شجاعت دی۔ 10 جنوری 1827 کو عارضی حکومت بھی قائم ہوئی، لیکن یہ حکومت زیادہ دیر ٹکنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ بے شمار چھوٹی بڑی جنگوں کے بعد بالآخر 1831 میں حضرت سید احمد شہید کی فوج کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ آپ نے اور آپ کے قریب ترین رفیق حضرت شاہ اسماعیل شہید اور دوسرے بے شمار ساتھیوں نے بالاکوٹ کے میدان میں جام شہادت نوش کیا۔ حضرت سید احمد شہید کی تحریک اگرچہ وطن کی آزادی کے لیے تھی، مگر اس پر مذہبی رنگ غالب تھا تاکہ عوام میں مذہبی جذبات بیدار ہوں۔ یہ محض تحریک آزادی ہی نہیں تھی، بلکہ ان کے ذمے مسلمانوں کے اعمال اور اعتقاد کی اصلاح بھی مقصود تھی۔ اس تحریک سے وابستہ ہر شخص فوجی جنرل بھی تھا اور احیاء سنت کا علم بردار بھی۔ اس تحریک کی بدولت ہندوستان کے مسلمانوں کے جسم و جان میں مذہب کی روح پوری طرح تحلیل ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1857 میں انقلاب کی تحریک دوبارہ شروع ہوئی تو انگریزی فوج میں شامل مسلمانوں کو مذہب کے حوالے ہی سے بغاوت پر اکسایا گیا۔ انہیں بتلایا گیا کہ جس کارتوس کو استعمال کے وقت منہ سے کھینچنا پڑتا ہے اس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہے۔ یہ سن کر مسلمان فوجی بھڑک گئے اور اس طرح میرٹھ سے تحریک آزادی کے دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید کی شہادت کے بعد یہ تحریک ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ جذبہ جو اس تحریک کے ذریعے عوام و خواص کے دلوں میں پروان چڑھا تھا اسی طرح تر و تازہ رہا۔ ابتدا میں یہ ایک چنگاری تھی جو آہستہ آہستہ ایک شعلہ بن گئی۔ انگریز اس تحریک کو، جسے انہوں نے
وہابی تحریک کا نام دیا تھا، کچلنے کے لیے پوری طرح سرگرم عمل رہے۔ 1848 میں انگریزوں کے ساتھ اس تحریک سے وابستہ افراد نے پنجاب کے متعدد شہروں میں بے شمار جنگیں لڑی، بہت سے لوگوں نے جام شہادت نوش کیا، بے شمار مجاہدین گرفتار کیے گئے، ان پر مقدمات چلے اور انہیں بغاوت کے الزام میں سر دار چڑھایا گیا۔